اللہ رب العزت نے اپنے علم پر مشتمل اس کو نازل کیا ہے. انزلہ بعلمی یعنی مشتملاً علی علمی. یہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. تو اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ اس کو نازل کیا ہے. تو جو حقائق اس کائنات کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اگر لوگوں کو وہ معلوم ہے تو وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اور اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے حقائق ہیں جن کا لوگوں کو علم ہو گیا. اور اگر کوئی ایسی چیزیں لوگوں کے اندر معروف تھیں جو مفروضے کے اوپر قائم تھی یا توہمات کے اوپر قائم تھی تو قرآن مجید میں جو حقائق ہیں وہ امر واقعہ کے مطابق بیان کیے گئے پہلے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی. اس لیے کہ جو کچھ کائنات کے اندر ہے اللہ رب العزت تو عالم الغیب و شہادہ ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ یہ پہلے لوگوں سے ماخوذ ہے یہ بے ادبی ہے. یہ بے ادبی ہے کہ اللہ رب العزت کو لوگوں کے کرنے کے بعد پتہ چلا تو لوگوں سے لے کر اللہ نے اتارا. یہ تو بات صحیح نہیں ہے. بات صحیح ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اللہ تو خالق ہے. اللہ یعلم من خلق. جس نے پیدا کیا اس کو پتہ نہیں ہے. اسے تو پتہ ہے کہ میں نے کیا پیدا کیا ہے اور کیا ہے کیسے ہے. اس نے اپنے علم سے اتارا ہے اس کو اور یہ اللہ رب العزت کے علم کے اوپر مشتمل ہے. جتنا اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے ہمیں دینا چاہا وہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. لیکن یہ علم جو ہے سارے لوگوں کے لیے ایک جیسے طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا. لوگوں کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تفہیم ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس علم میں سے اپنے بندوں کو دیتے جاتے ہیں. کسی کو صرف تھوڑا سا معنی معلوم ہوتا ہے, کسی کو اور گہرا, کسی کو اور گہرا, کسی کو اور گہرا, کسی کو اور گہرا. تو یہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا, مرفوعاً بھی روایت ہے کہ لا تفنا عجائب کہ فی خبر نبو من قبلکم و خبر ما بعدکم. اس طرح کے الفاظ ہیں اس حدیث کے. وہ مشہور حدیث ہے حارث کی روایت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وحکم ما بینکم لا تنقضی عجائبہ, لا تنقضی عجائبہ کہ اس کے عجائب جو ہیں یہ ختم نہیں ہوتے. اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العزت نے اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. اس کو یہ کہنا کہ اس کے اندر وہ حقائق ہیں جو پہلے لوگوں سے ماخوذ ہیں یا پہلی کتابوں سے علم دیا گیا ہے, نہیں. وہ حقائق جو پہلی کتابوں میں موجود تھے وہ بھی اس میں موجود ہیں. پہلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھی اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے. اور ایسے حقائق جن کا لوگوں نے ادراک کر لیا اور وہ امر واقعہ کے مطابق ہیں, اس میں لوگوں کے توہم, ان کے تصور اور ان کے مفروضوں کا دخل نہیں ہے. امر واقعہ ہے. جیسے سورج چڑھتا ہے, غروب ہوتا ہے, سردیاں آتی ہیں جاتی ہیں, زمین جو ہے یہ انسانوں کے لیے قرار ہے, ٹھہرنے کی جگہ ہے, زمین کے اندر زندگی ہے اور زندگی اس طرح پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں انسان نے مشاہدہ بھی کیا ہے, عقل سے بھی انسان نے ان کو درست پایا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے, اس لیے کہ یہ امر واقعہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا قرآن ان کی تصدیق کرنے والا اور ان کو دلیل کے طور پر پیش کر کے قرآن جو ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے, جو اس کا خالق ہے, جو اس کا مدبر ہے اور جس کا یہ فضل و انعام ہے کہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کر کے فائدہ مند بنا دیے, نفع بخش بنا دیے. ان چیزوں کی طرف قرآن جو ہے نا وہ انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ انسان کو بندگی کی طرف بلاتا ہے اور اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ کی انسان حمد کرے, شکر کرے, اس کی فرما برداری کرے. ان چیزوں کو قرآن دعوت دیتا ہے. اور اس کے لیے اس کائنات کے اندر جو بکھرے ہوئے آیات ہیں ان کو بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے اور ان سے استدلال کر کے انسان کو متوجہ کرتا ہے. اور انسان کے اندر جو چیزیں ہیں نفسیاتی طور پر ان کو بھی متحرک کرتا ہے, ان کو بھی متحرک کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں سے جو ماخوذ چیزیں ہیں ان سے لیا گیا ہے, یہ بے ادبی والی بات ہے. یہ قرآن وہ ما قدر اللہ کا قدری جو ایسی بات کرتا ہے نا وہ بے ادبی کی بات کرتا ہے, گستاخی کی بات کرتا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ کائنات کے جو حقائق ہیں
جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں قرآن نے ذکر کی ہیں اور وہ اسی طرح ہیں جس طرح کے وہ زمانہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ بعض چیزیں تو پہلے سے معروف ہیں اور بعض چیزیں آہستہ آہستہ اب معروف ہو رہی ہیں، معلوم ہو رہی ہیں۔ اور اگر کوئی چیز انسانوں کے ہاں ایسی ہے جیسی کہ پہلے لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ سورج چاند جو ہے نا یہ بارش برساتے ہیں، جب چاند جو ہے اس منزل میں آ جاتا ہے اور سورج جو ہے وہ یہاں پہنچتا ہے، برج بنائے ہوئے ہیں، سورج کے برج ہے نا، 12 سورج برج بنائے ہوئے ہیں، چاند کی منزلیں ہیں، تو پھر بارش ہوتی ہے، پھر اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے نا ایسا ہوتا ہے۔ ستاروں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ انسان کے رزق اور عمر کے اوپر، اس کی قسمت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، قسمتوں کے بنانے کے اندر ان کا عمل دخل ہوتا ہے، دنیا کے واقعات، یہ لوگوں کے توہمات ہیں، یہ لوگوں کے توہمات ہیں، مفروضے ہیں لوگوں کے، پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قرآن نے تصدیق نہیں کی۔ قرآن نے یہی بتایا کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورج چاند تو جو ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جو چیزیں قرآن نے لوگوں سے لے کر بیان کی ہیں یا لوگوں سے جو چیزیں ہیں وہ قرآن کے اندر بیان کی گئی، نہیں، لوگوں کا علم جو ہے نا قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن میں اس کائنات کے متعلق جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ رب العزت خالق ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اور اپنے علم میں سے اس نے جتنا چاہا ہے قرآن میں سمو دیا ہے، اور یہ سمویا ایسے طریقے سے ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے اس میں سب کچھ جان لیا، یہ بات نہیں۔ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بات کہی ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست فاش گویم آنچ در دل مضمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق زندہ و پائندہ است، مثل حق زندہ و پائندہ است تو مثل حق زندہ و پائندہ است تو ظاہر و پنہاں است تو۔ اب شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ پتہ نہیں آگے پیچھے ہو گیا۔ مثل حق زندہ و پائندہ است، نہیں ذہن میں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف زندہ، اللہ کی طرح ہی زندہ و پائندہ ہے، یہ زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے، قائم رہنے والا، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور اللہ رب العزت اس کو لے جائے گا، اللہ رب العزت لے جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ منہ بدا و الیہ یعود، اللہ کے پاس چلا جائے گا، مٹے گا نہیں، مٹا نہیں سکتا کوئی اس کو، اللہ اٹھا لے گا۔ تو مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، ہاں مثل حق پیداؤ ہم پنہاستو زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اب آیا شعر یاد، مثل حق پیداؤ ہم پنہاستو، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، یہ اللہ کی طرح پنہا باطن بھی ہے، پیداستو اور ظاہر بھی ہے۔ قرآن مجید مثل حق پنہاؤ پیداستو، یہ باطن بھی ہے اور پیدا ظاہر بھی ہے۔ زندہ و پائندہ و گویاستو، قرآن جو ہے زندہ پائندہ، پائندہ کا معنی ہوتا ہے برقرار رہنے والا، پاکستان پائندہ باد، باقی رہنے والا، زندہ و پائندہ و گویاست، اور یہ بولتا ہے، قرآن مجید بولتا ہے۔ بولتا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن مجید کے حقائق جو ہیں وہ بول بول کر انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز برحق ہے، یہ چیز برحق ہے۔ مل گیا؟ بارک اللہ فیک۔ فاش گویم آنچ در دل مضمرست، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست مثل حق پنہاؤ ہم پیداستی زندہ و پائندہ و گویاستی۔ صد جہان تازہ در آیات اوست اثرہا پیچیدہ در آنات اوست۔ صد جہان تازہ در آیات اوست، اس کی آیتوں میں صد جہان تازہ، سینکڑوں نئی دنیایں جو ہیں وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ اثرہا پیچیدہ در آنات اوست، اس کی گھڑیوں کے اندر کئی زمانے جو ہیں وہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔